السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 96، 97، 98، 99 یہ چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان چار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرعون اور فرعونیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرعونیوں کے انجام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں اور پھر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون، آل فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کر دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دیا اس کا جو انکار کیا فرعونیوں نے، ان کے بھیانک انجام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تفصیل سے بیان کریں تو بھی، یا مختصراً بیان فرمائے تو بھی، ان واقعات کا مقصد انسان ان واقعات میں جو بد کرداروں کا انجام ہے ان کے انجام کے اوپر غور و فکر کر کے انسان نصیحت حاصل کرے، اصل مقصود یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود مضبوط جسم کے، انتہائی طاقتور اور بڑی ہی مضبوط ارادے کے مالک نبی تھے، انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بادشاہ کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا جو شان و شوکت، روب و دبدبا اور انتہائی جلال و قہر والا بادشاہ تھا۔ وہ اس کی شان اور اس کی شوکت، اس کا دبدبا اور اس کی قہرمانی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اور اس کی جو رعایا تھی وہ بھی واقعی فرعون کو اپنا رب، اپنا خدا تسلیم بغیر کسی شک و شبے کے کرتی تھی۔ ایسے روب و دبدبا والے بادشاہ کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور بغیر مانگے دو واضح ترین معجزے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے کہ یہ معجزہ تم کو دیا جا رہا ہے، تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور بالکل ڈرنا نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان دو معجزوں کو پا کر فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دینے کے بالکل اہل اور قابل ہو گئے، اور بغیر کسی روک ٹوک کے فرعون کے کھلے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، اور تمام فرعونیوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس بالکل واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اے فرعون، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرو۔ تم جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے ہو، اس چیز سے تم دستبردار ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو تم ظلم و ستم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور بنی اسرائیلیوں کو اپنے غلامی کے پنجے سے نجات دے کر آزاد کر کے میرے ہمراہ کر دو۔ یہ اللہ کا پیغام تھا جس کو بغیر کسی لاگ لپیٹے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے سامنے بالکل واضح انداز میں پیش کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے اور صریح نبوت دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ صریح نبوت، صریح دلیل اور واضح معجزے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا۔ گئے، دعوت دے دیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، دعوت دے دیا کہ تم جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے ہو اس چیز سے تم دستبردار ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ کا پیغام تھا، اس کو ماننا کس کا کام تھا؟ فرعون کا کام تھا اور فرعونیوں کا کام تھا۔
فرعون اور آل فرعون جو اس کے درباری تھے، ان کا کام تھا اس پیغام کو ماننا، لیکن اس دعوت کو قبول کرنے کا اثر صرف فرعون پر ہی نہیں پڑتا تھا بلکہ فرعون کے درباریوں پر بھی پڑتا تھا۔ ابھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے منصب پر اور عہدوں پر فائز ہیں اور لوگوں کے بڑے مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عالم کیسے یہ ایسے؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ حق کو تسلیم کر لیں اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے جو عہدہ ہے وہ جائے گا، بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رتبہ دے گا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جیسے ہی حق کو قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ عہدہ چلا جائے گا۔ اب یہ جو عہدہ ہے، عہدہ چھوڑنا تو کیسے چھوڑنا؟ اس لیے جو لائن ہے اسی لائن پر چلتے رہو، لوگوں کو اپنا مرید بنائے رکھو۔ بالکل یہی حال کہ اگر فرعون کے درباری لوگ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے تو سب سے پہلا اثر کیا ہوتا؟ جو منصب اور جو عہدہ ہے اس کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ فرعون پر بھی اثر پڑتا تھا، آل فرعون پر بھی اثر پڑتا تھا، درباریوں پر بھی اثر پڑتا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا، حالانکہ وہ لوگ جان رہے تھے کہ اتنے عرصے سے فرعون بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ انسانیت سوز ظلم و ستم جس طرح سے یہودیوں کے اوپر بنی اسرائیلیوں کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور ان کا مطالبہ بھی حق ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے فرعون کے حکم کو مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دے دیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فرعون کے حکم کو مانا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے لوگ حکم کو مانا کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے لوگ رستوں پر چلا کرتے ہیں، اپنے فائدوں کے لیے لوگ اپنی زندگی کا طریقہ چنا کرتے ہیں کہ اگر اس رستے کو اختیار کریں گے سارے لوگ خوش رہیں گے اور ہم بھی خوش رہیں گے، اگر اس رستے کو اختیار کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں لوگ بعد میں فکر کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اتنی واضح دعوت کے باوجود ان لوگوں نے فرعون کے حکم کو مانا۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا جو حکم تھا وہ رشد و بھلائی والا نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس دنیا میں ہم اگر کسی رستے کو چنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، فرعون کے درباریوں کی طرح سے نہیں کہ جدھر دیکھا کھیر ادھر گئے پھر، ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسی پر ہم کو چلنا چاہیے، کیونکہ رشد و بھلائی وہیں پر ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی وہیں پر ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے دن یہ جو فرعون تھا، فرعون جو ہوگا، یہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، لیڈر بن کر کے۔ لیڈر سب سے آگے ہوتا ہے نا، قوم کا لیڈر بن کر کے قوم کے آگے، کب؟ آخرت میں، قیامت کے دن۔ آگے فرمایا اور انہیں جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کرے گا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ وارد ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، وہاں پر اپنی دعوت کو پیش کیا، کیسے کیا ہوا پوری تفصیل کے ساتھ دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے، یہاں پر ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے بعد فرعون اور فرعون کے درباریوں کا کیا حال ہوا، سب کے سب دریا برد ہو گئے، یہ سب باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹ یہاں پر ان لوگوں کا وہ انجام جو قیامت کے دن ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن فرعون جو ہوگا وہ اپنے تمام پیروکاروں کے بالکل آگے ہوگا اور ان کو لے کر کے سیدھے کدھر جا رہا ہوگا؟ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں انسان حق بات کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسی میں رشد و بھلائی ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیاوی فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے، دنیاوی فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے۔ فرعون کے درباریوں کو یہ بات معلوم تھا کہ فرعون کا جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کے باوجود دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگ فرعون کے پیچھے چلے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور فرعون کے پیچھے چلے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ دنیا میں فرعون کے پیچھے چلے، کل قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو فرعون کے پیچھے چلنا ہوگا۔ دنیا میں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا تھا یا فرعون کی پیروی کرنا تھا، اس میں ان کو اختیار تھا، اس میں ان کو اختیار تھا، لیکن آخرت میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے نا،
آخرت میں اس کا انجام بالکل اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے. اب ایک آدمی اگر چھورے سے مار کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر لے تو قیامت کے دن بھی اور جہنم میں بھی وہ اپنے آپ کو چھورے سے مارتا رہے گا. یہ حدیث سے ثابت ہے. یعنی دنیا میں جو عمل کرتا ہے بالکل اسی کیٹیگری کا، اسی مماثلت کے ساتھ اس کا انجام بھی آخرت میں ہوگا. اور دوسری بات، دنیا میں اس کو کسی بھی راستے پر چلنے کا اختیار ہوگا، لیکن قیامت میں جس راستے کو اس نے دنیا میں اختیار کیا ہوگا اسی راستے پر اس کو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی چلنا پڑے گا. دنیا میں فرعون کے پیچھے چلے، اختیار تھا، چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرعون کے پیچھے چلے. اب قیامت میں ان کو پتا ہے کہ فرعون اس کو لے کے جہنم کے اندر ہی جائے گا، لیکن پھر بھی چلنا پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور آگے مزید کہا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، جہنم کے گھاٹ پر اس کو فرعون ان لوگوں کو اتار دے گا اور یہ بہت ہی بری جگہ اترنے کی ہوگی. سامعین کرام، ان آیتوں کے اوپر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہمارا راہ عمل کیسا ہونا چاہیے، کس راستے پر ہم کو چلنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. لہٰذا ہمیں اس دنیا میں جو اپنا راہ عمل اختیار کرنا چاہیے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. یہ جو فرعونی لوگ جو ہیں، جو فرعون کے پیچھے پیچھے چلے، دنیا میں ان کی پیروی کرنے کے لیے چلے، دنیا میں کیا سوچ کر کے چلے کہ فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا اس پر دھیان نہیں دیا، دنیا میں فائدہ ہوگا سوچ کر کے فرعون کے پیچھے پیچھے چلے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس بدترین عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت پڑی. ابھی ہم لوگ کبھی فرعون کا نام لیتے ہیں تو دل میں کیسی بات آتی ہے؟ کتنا بدبخت انسان تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. فرعون کا نام آتے ہی ملعون کا لفظ بھی لوگ بولتے ہیں. تو دنیا میں ان کے اوپر لعنت سب لوگ کر رہے ہیں، مخلوقات اس کے اوپر لعنت کر رہی ہے، دنیا میں مخلوقات اس کے اوپر لعنت کر رہی ہے. لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. اور قیامت کے دن بھی وہ لعنت میں ہی مبتلا رہے گا. لوگ دیکھیں گے تو کہیں کیسا بدترین اور مجرم انسان تھا. ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا. اللہ نے مزید فرمایا بئس الرفد المرفود، کیسا برا انعام ہے جو ان لوگوں نے پایا. محترم سامعین کرام، ہم نے مختصراً ان تمام باتوں کو بیان کر دیا، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ان آیتوں کو ہم پھر سے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں کا ان آیتوں سے، ان آیتوں کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہے اس سے موازنہ کریں اور اپنی زندگیوں کو ان آیتوں کی روشنی میں سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.